قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رحمت. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے غلام اور جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو اور ARYQ TV کے ذریعے جو بھی لوگ ہمارے اس جمعہ کے پروگرام میں شامل ہیں، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ برکتوں بھرا مہینہ مبارک. ہم چونکہ اس بات میں بالکل کلیئر ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر کر دی ہے، اور ہم بھی اس میں کلیئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اونچا، عظیم تر، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف محبوب کائنات، فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور پھر ویسے تو سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، سارے فرشتوں پر، اللہ کی ساری مخلوقات پر یہ بالکل واضح ہے، ہر ایک کو پتہ بھی ہے
ہر ایک کے علم میں بھی ہے کہ اس کائنات ارضی و سماوی کے گلشن کا چمکتا دمکتا مہکتا سدا بہار پھول وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو سب کو پتا ہے، سب کو محبت ہے، سب نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، ایمان والے انبیاء رسول سب مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایک خاص تعلق ہے. اور جب میں ہمارا کہہ رہا ہوں تو آپ سب شامل ہیں. یہ ٹی وی کے ذریعے جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اچھا جو سن رہا ہے وہ بھی شامل ہے، جو سن نہیں رہا وہ بھی شامل ہے. ہمارا ایک خاص تعلق ہے. وہ خاص تعلق کیا ہے؟ وہ خاص تعلق یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. انبیاء کا تعلق اپنے حساب سے ہے، رسولوں کا اپنے حساب سے ہے، فرشتوں کا اپنے حساب سے ہے، حور و ملک کا اپنے حساب سے ہے، کائنات کی باقی مخلوقات کا نبی پاک علیہ السلام سے تعلق اپنے حساب سے ہے، ہمارا اپنے حساب سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم امتی ہیں. اچھا میں چلتے چلتے آپ کو ذرا اس کا احساس دلاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اچھا مجھ سمیت آپ سمیت ہم میں سے کسی سے اگر کو پوچھے، کوئی سوال کرے کہ جناب ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی پیدا کیوں کیا ہے؟ کوئی جواب اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس کے اوپر ایک مستقل خطاب کنتم خیر امت ان پہ کر چکا ہوں. میں نے جملہ کہا ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے اعظم حضور علیہ السلام کی ذات. اچھا کرم دیکھیں، عطا دیکھیں، عنایت دیکھیں، لجپالی دیکھیں، وہ تو افضل ہیں ہی صحیح. آپ تو افضل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی صحیح. جو ساتھ جڑ گیا اچھا کسی جگہ بندے کو پتا ہوتا ہے بھی یار مولوی صاحب ہوں پتہ نہیں گھنٹہ بولنا 2 گھنٹے بولنا ہے تے ساڈا تہاڈا تے پتا وا اساں 35-40 منٹ تو زیادہ بولنا ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ تے پھر بھی کئی سوچ رہے ہوندے نے بھی یار ہن اساں بھی بولیے یا نہ بولیے. اب جملہ پھر سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو افضل ہیں ہی صحیح، آپ تو افضل ہیں ہی صحیح. کرم یہ ہے جو ساتھ جڑ گیا. جو زمانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ عظیم تر، رب اس کی قسمیں والعصر، جس شہر میں ولادت ہوئی
وہ شہر شہروں سے عظیم تر، لا اقسم بہذا البلد، جو کلام بصورت قرآن محبوب کائنات پہ اترا، وہ کلام، وہ قرآن سب سے افضل، سب سے افضل فرشتوں کی جماعت میں جو بے حد و بے حساب ہیں، فرشتوں کی جماعت میں جبریل ساتھ جڑا۔ بالکل سبحان اللہ نہ کہنا، فرشتوں میں جبریل ساتھ جڑا، جبریل سب سے افضل۔ حضور علیہ السلام کی نسب پاک سے، نسبت پاک سے جو حضور کی اہل بیت میں شامل ہوئے، وہ سب سے افضل، جنہیں حضور علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ زیارت عطا ہوئی، صحابہ سب سے افضل ہے یا نہیں؟ یار یہ تو میں نے موٹی موٹی مثالیں دی ہیں۔ جس دائی کو ہائے ہائے، بیٹھ جاؤ بابا جی، ایکٹنگ نہیں کرنی۔ جو دائی نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلائے، ہائے، وہ کائنات کی ساری دائیوں سے افضل، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں حضور علیہ السلام کی مبارک ماں بننے کا اعزاز حاصل، وہ ساری ماؤں سے، بالکل نہ بولنا، وہ ساری ماؤں سے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ کے باپوں نے سبحان اللہ، وہ دنیا کے سارے باپوں سے۔ اب میں نے اپنی آپ کی بات کرنی ہے، جو جو ساتھ جڑا، جو جو ساتھ جڑا وہ سب سے افضل۔ اب سمجھ آ گئی، کمال تیرا نہیں، کمال تیرا نہیں، کمال میرا نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ نسبت کا، کسی چیز کا، نہ دولت کا، نہ منصب کا، نہ علاقے کا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ امتوں میں سب سے افضل اس لیے ہو کہ تم محبوب کائنات کی امت میں سے ہو۔ اچھا، پھر یہ تعلق امتی ہونے والا، غلام ہونے والا، امتی اور غلام ہونے والا، میں تو کہا کرتا ہوں اس تعلق کی، اس غلامی کی، اس نسبت کی، نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی، غلامی کی، سرکار علیہ السلام کا امتی اور غلام ہونے کی چاسی ایتھے نہیں آنی۔ اس کا لطف اور اس کا مزہ یہاں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقی لطف، حقیقی عطا، حقیقی کرم، حقیقی نوازش، حقیقی فیض اب اس نسبت کے اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ جو میں نے فکر عرض کیا ہے، اس پر دلیل ہو جائے تو پھر گل پکی پیڈی ہو گئی، ورنہ کہنا مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے جوش خطابت میں جملوں کے زور پہ سب سے سبحان اللہ کرا لیا ہے، اب ذرا دلیل کے زور پہ بات کرتے ہیں۔ امتی ہونا، حضور علیہ السلام کا امتی اور غلام ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، تینوں سمجھ آوے نہ آوے جا کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پوچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، صاحب کتاب نبی، صاحب امت نبی، جلیل القدر پیغمبر، روح اللہ، کلمت اللہ،
آپ نے اللہ سے دعا کی، التجا کی، کیا کہ مولا مجھے اپنے محبوب کی امت میں بھیج دے۔ اب سمجھ آئی کچھ؟ احادیث اس سے منور ہیں، بری پڑی ہیں۔ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منظر احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام بطور فخر، بطور محبت، بطور رشک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، او میرے امتیو، تمہارا اس دن کیا حال ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیفیت کیسی ہوگی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر پیچھے کھڑے ہوں گے، امام تم میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام مانگ کر لیتے ہیں، رب نے ہمیں بن مانگے عطا کی، رب نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا کیا، بغیر کسی دعا کے عطا کیا، بغیر کسی خرچے کے عطا کیا، بغیر مانگے عطا کیا۔ چونکہ جملے پہ دھیان چاہیے، آپ کا پوری توجہ چاہیے۔ جب کوئی نعمت، جب کوئی بڑی نعمت بغیر محنت کے ملے، بڑی نعمت بغیر محنت کے ملے، تو دینے والے کو خدشہ ہوتا ہے کہ بن مانگے دے رہا ہوں، بغیر محنت کے اتنی بڑی چیز دے رہا ہوں، کہیں بے قدری نہ کرے۔ فکری بات، کہیں بے قدری نہ کرے، بے قدری کا خدشہ ہوتا ہے۔ رب نے اس لیے کہا، او ایمان والو، او ایمان والو، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم نعمت عطا کی، اور پھر اگلی گل اپنا محبوب دیا، اپنا محبوب دیا۔ آپ کو اس جملے کی ابھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا دیتا ہوں۔ محبت کا اصول ہے، محبت کا اصول ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو دکھاتا ہی نہیں، ہے یا نہیں؟ دینا تو بڑی دور دی گل ہے، دینا تو بڑی دور دی گل ہے، کوئی دکھاتا بھی نہیں۔ مولا کیا راز ہے؟ ایک طرف فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، ایک طرف فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبوب تیرا ہے، دے ہمیں دیا ہے۔ محبوب تیرا ہے، دے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا تو ان دتا اس واسطے، تمہیں دیا ہے اس لیے کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ تم سوچتے ہوگے کہ مولا تیری اتنی شان ہے، تیری اتنی عظمت ہے، تیرا اتنا اونچا مقام ہے، تیری اتنی عرفہ اعلیٰ ذکر اور شان ہے، ذرا پتہ تو چلے، پتہ تو چلے کہ تیرا محبوب کیسا ہے، تیرا محبوب کیسا ہے۔ فرمایا لو ظاہر کر رہا ہوں۔ اب میں نے دینے کا لفظ خود روک لیا ہے، اپنے محبوب کو ظاہر کر رہا ہوں، اپنے محبوب کو ظاہر کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارے سامنے ہے، اب یہ تمہارے سامنے ہے، لو پھر تسلی کر لو، لو اب تسلی کر لو۔ کس چیز کی تسلی کر لیں بھائی؟
دعویٰ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ تمام رسولوں سے افضل، یہ تمام نبیوں سے افضل، فرشتوں سے افضل۔ جب نبیوں رسولوں سے افضل تھے، باقی تو کسے کھاتے ہی نہیں، سب سے افضل ہے۔ اچھا مولا تیرا اعلان ہے یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے عرفہ ہے۔ فرمایا ہاں ہمارا اعلان ہے۔ فرمایا پھر اب چیک کر لو، دیکھ لو، تسلی کر لو۔ کیا تسلی کر لیں؟ میرے محبوب کے ایک ایک وصف کو دیکھو۔ ہاں، میرے محبوب کے ایک ایک وصف کو دیکھو، میرے محبوب کی ایک ایک شان کو دیکھو۔ اب مجھے آپ کو تھوڑا سا اور ساتھ چاہیے۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب کے ولادت کو دیکھو۔ نہیں ایویں نہیں، اگلا جمعہ خاص 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن سرکاری نظم میں اگلے جمعے عالمی محفل حسن قرات ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو میں وہ میلاد والی گل اج ایڈوانس پہ کردا، ٹھیک ہے؟ پھر اگے دو جمعے تہاڈی ملاقات بھی کو نہیں ہونی، اس واسطے میں تانوں پورا کوٹا دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ جناب، سننا، میرے محبوب کو دیکھ لو، تسلی کر لو۔ کیا تسلی کر لو؟ میرے محبوب کا بچپن، میرے محبوب کی ولادت دیکھو، میرے محبوب کی دنیا میں ولادت دیکھو۔ کائنات میں اس جیسی ولادت کسی کی نہیں ہے۔ ہاں نہیں، کائنات میں میرے محبوب جیسی ولادت کسی کی نہیں۔ جو شانیں، جو معجزات، جو کمالات، اللہ کی جن قدرتوں کا ظہور بوقت میلاد ہوا ہے، ان جیسی ولادت کسی کی نہیں۔ پھر زمانہ رضاعت کو دیکھ لو، دودھ پینے کے وقت کو دیکھ لو۔ چلو تانوں پتہ چلے نہ چلے، جا کے سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھو، ہاں قبیلہ بنو سعد سے پوچھ لو، جا کر وہاں پہ جو 3 سال قیام فرمایا، وہاں کے احوال اور حالات کو دیکھ لو۔ چلو اور نہ صحیح، پھر حضور کا جو بچپن مکے میں گزرا کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے، جا کر حضور کے چچا سیدنا ابو طالب سے پوچھ لو، دادا عبد المطلب سے پوچھ لو، چچا حضرت سیدنا عباس سے پوچھ لو، چچا سیدنا امیر حمزہ سے پوچھ لو۔ چلو اور کچھ نہ صحیح، یہ تو ماننے والے بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا جا کر ان سے بھی پوچھ لو، وہ کہتے تھے یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ جا کر بحیرہ راہب سے پوچھ لو، شام کے سفر میں میرے محبوب کے جو کمالات ظاہر ہوئے ہیں، جا کر اس پادری سے پوچھ لو۔ سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو خادم بن کر چلا، میسرہ، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کا غلام، جا کر اس سے پوچھ لو۔ اچھا اور کچھ نہ صحیح، جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پوچھ لو۔ مکے کے در و دیوار سے پوچھ لو، ہے کعبے کے میزاب اور کعبے کے در و دیوار سے پوچھ لو، وہاں کے انوار و تجلیات سے پوچھ لو، وہاں کی صبح و شام سے پوچھ لو۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں اعلان نبوت سے پہلے کی، اعلان نبوت سے پہلے کی، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب اعلان نبوت کر دیا میرے محبوب نے، جب اعلان نبوت کر دیا تو پھر صبح معجزہ، شام معجزہ، دوپہر معجزہ، رات معجزہ، لمحہ لمحہ معجزہ۔ جا کر سیدنا بلال حبشی سے پوچھ لو، حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھ لو، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لو، عمر فاروق سے پوچھ لو، عثمان غنی سے پوچھ لو، اور کسی دی سمجھ آوے نہ آوے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھ لو، اور بہنوں بیٹیوں جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ لو۔ وقت ملے مولا امام حسن سے پوچھ لو، مولا امام حسین شہید کربلا سے پوچھ لو۔ اچھا چلو یہ تو ماننے والے ہو گئے نا سارے، اور کچھ سمجھ آوے نہ آوے جا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے پوچھو، مکے میں، مدینے میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، سفر میں، حضر میں، جاتے ہوئے آتے ہوئے، مسجد میں، کعبے میں، گھر میں، بازاروں میں، میرے آپ کے محبوب کا ایک ایک لمحہ ظاہر باہر اظہر
اتنا بے مثل بے مثال، اتنا باکمال اللہ قرآن میں قسمیں ارشاد کرتا. رب کائنات قرآن میں قسمیں ارشاد کرتا ہے. ہر وہ شے جس کا تعلق محبوب سے ہوا، صحابہ کا تعلق محبوب سے ہوا، اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے. اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. بدر کا ذکر محبوب سے ہوا، اللہ بدر کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. احد کا ذکر محبوب سے ہوا، اللہ احد کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. اور شب معراج، اس سفر کو اعزاز حاصل ہوا، رب اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. مسجد اقصی میں پہنچے، اللہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. مسجد حرام میں پہنچے، اللہ مسجد حرام میں محبوب کا مسجد حرام کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. اور نبیوں کا تعلق ہوا، انبیاء کا تعلق اللہ قرآن میں کرتا ہے. خود قرآن کا تعلق ہوا، اللہ قرآن کا تعلق قرآن میں خود بیان کرتا ہے. ہائے ابھی بھی آپ نہ بولیں تو سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے. اور تو صحیح، اوے امت کا تعلق مصطفیٰ سے ہوا، اللہ امت کا تعلق قرآن میں کرتا ہے. اور تو اور صحیح، جس درخت کے نیچے بیٹھے، جس درخت کے نیچے بیٹھے اس درخت کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے. محبوب اپنا ہاتھ جن ہاتھوں میں دے دے، رب ان ہاتھوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. انبیاء سے میثاق لے، اللہ میثاق کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. یہ تو پہلے کی باتیں ہوں گے، حال کی باتیں ہوں گے. اور حشر کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے. حضور کی شفاعت کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے. حضور کے وسیلے کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام کی عطاؤں کا ذکر محبوب خود فرماتے ہیں. اور میزان کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے. مجھ سے پوچھو تو جنت بھی غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، رب جنت کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. یہ سارا کس لیے ہے؟ یہ سارا اہتمام کس لیے ہے؟ یہ پورا انتظام کس لیے ہے؟ مجھ آپ ہم سب پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے. اور میں نے یہ ساری تمہیدی بات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں نظر پیش کرنے کے لیے یہ عرض کی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے اگلی بات سننے سے پہلے ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اعظم اللہ نے عطا فرمایا. یہ سارا کچھ، سارا اہتمام، سارا انتظام کس لیے ہے؟ کہ مومنوں، انبیاء گزر گئے، رسول گزر گئے، نبوت کا اختتام نبی پاک علیہ السلام پر ہوا. اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چھوٹا سا گفٹ ملے، بچہ سکول سے پاس ہو جائے، کہیں سے انعام لے لے، پروموشن ہو جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی بھی چیز مل جائے، بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا جدہ تک 2 4 نو 10 نہ لوے، چین نہیں آندا. اور اج کل دا زمانہ جدہ تائیں فیس بک تے سٹیٹس لا کے پورے زمانے نو تکان دے، چین نہیں آندا. ہے یا نہیں؟ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب اسے انعام ملے وہ خوش ہوتا ہے، جب انعام ملے وہ خوش ہوتا ہے. بس میری اس گفتگو کا حاصل ہے، اللہ نے اتنی عظمتوں والا، اتنی رفتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنے کرم والا، اتنی عنایات والا، اتنا کریم، اتنا حلیم، اتنا رؤوف، اتنا رحیم، اتنا لجپال محبوب عطا کیا، ہمیں عطا کیا، ہمارے اوپر کرم کیا. ہمارا کمال کوئی نہیں، وہ اتنا بھی حق نہیں بنتا، اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ جب محبوب علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آئے، جب محبوب علیہ السلام کی ولادت کا دن آئے تو تیرے چہرے پہ چمک آ جائے، تیرے چہرے پہ رونق آ جائے، تیرے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جائیں، تیرے گھر میں کوئی نہ کوئی اہتمام ہو جائے. اپنی ہمت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق. کیا خیال ہے؟
اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اہتمام کر لے. تیرے بیوی بچے پوچھیں ابا جی امی جی آج خیر ہے, کیا ہوا؟ فرمایا پتر گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, ہم گھر کو سجاتے ہیں, تیری برتھ ڈے آئی تھی, ہم نے اس وقت بھی بڑا خوشی کا اہتمام کیا تھا. پوچھیں امی ابا اب کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پتر اب کسی اور کے لیے نہیں ہے, اب اس کے لیے ہے جس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہوئی ہے. اس کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. یہ بات میں کر رہا ہوں خوش ہونے کی, بات خوش ہونے کی. اتنی عظمتوں والا, اتنی رفتوں والا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایڈا بھی حق نہیں بنتا, اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے محبوب کی ولادت کا دن یا مہینہ آئے تو ہم خوشی سے سرشار ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا. کس بات پہ؟ مولا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ ہم نے دعا کی نہ محنت کی, یہ تیرا کرم ہوا, یہ تیری عطا ہوئی, یہ تیرا فضل ہوا کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر کے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا. آپ کہیں گے کہ چلو جناب یہ بات آپ نے بات سے بات جوڑ کر دی ہے, اس پر بھی اگر قرآن سے دلیل آ جائے, اگر قرآن پاک سے دلیل آ جائے تو پھر بات صرف میری نہیں رہے گی, میری کیفیات آپ کے جذبات اور آپ کی محبت کی نہیں رہے گی, پھر قرآن کی بات ہو جائے گی, اتھینٹک ہو جائے گی, مدلل ہو جائے گی. میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی, اللہ رب العزت نے فرمایا قل محبوب ان کو بتا, اعلان کر, ان کو سمجھا, فرما دیجئے کیا بفضل اللہ, اللہ کے فضل پر, اللہ کے فضل وبرحمتہ, اور اللہ کی رحمت پر. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی اسے ضعیف روایت تو کہہ ہی نہیں سکتا, کیا خیال ہے, ریجیکٹ کر نہیں سکتا. مانا میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا, قل محبوب ارشاد فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل پر, اللہ کی رحمت کے ملنے پر. جب تمہیں اللہ کا کوئی بھی فضل ملے, اللہ کی کوئی بھی رحمت ملے, میں نے پوری گفتگو کی, کائنات کا سب سے بڑا فضل, تو شک ہے کسی مومن کو شک ہو سکتا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی رحمت, یہ میں آپ نہیں کہہ رہے, ہم تو مان رہے ہیں نا. اللہ اپنے محبوب کا تعارف ہی قرآن میں کروا رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ کا اعلان ہے, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے. اللہ کے فضل ہونے پہ کوئی شک ہے؟ اس کی رحمت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس فضل اور رحمت کے ملنے پہ کوئی شک ہے؟ اب اللہ کا حکم ہے, گرامرلی یہ امر کا صیغہ ہے, اور امر کے صیغے سے اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو واجب یا فرض ثابت ہوتا ہے, اور اگر کوئی قرینہ موجود ہو سابق میں تو کم از کم اس کا درجہ مستحب کا ہوتا ہے, کہ کم از کم وہ مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے. فَلْيَفْرَحُوا, اللہ کا اعلان ہے. اب میں آخری لمحات میں توجہ, اللہ کا اعلان ہے, اے ایمان والو اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے تو پھر مسیتاں دی بتیاں بند نہ کیتا کرو. گھراں چ اندھیرا نہ کیتا کرو, دروازے بند نہ کیتا کرو, منہ بسوریا نہ کرو, پریشان نہ ہویا کرو, بلکہ جب اللہ کا فضل ملے, اللہ کی رحمت ملے, فَلْيَفْرَحُوا, اور خوش ہویا کرو. اچھا یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا, بس جیڑا جیڑا خوش ہے وہ سبحان اللہ کہے. میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرے داتا علی اجویری کے سامنے بیٹھا ہوا ہو, ان کے در پہ آیا ہوا ہو,
ہیں حضور علیہ السلام کی آل کے اس نورانی جلوں میں اور اس نورانی ماحول میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہو، داتا علی حجویری کا ماننے والا ہو، پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو خوش ہے یا نہیں ہے؟ تو نہیں کہہ سکتا، سارے خوش ہیں نا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا، اور خوش ہویا کرو۔ یہ میں نے ابھی پہلی بات کی ہے، خوش ہونے والی۔ اللہ کا حکم اس سے اگلا ہے، ہاں اس سے اگلا آرڈر ہے۔ آرڈر یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کا نعمت ملے تو پھر چرچا کیتا کرو۔ فرق بتا دوں آپ کو، فرق بتا دوں۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے بھائی گھر کے اندر باپ نے بیٹے کو بتایا، ماں نے بیٹی کو بتایا، دوست نے دوست کو بتایا، ایک دو بندے بیٹھے، ذکر ہو گیا، ڈسکس ہو گیا۔ اللہ کا اعلان ہے میری نعمت ملے فحدث، اور چرچا کیا کرو۔ مولا چرچا کیسے ہوگا؟ فرمایا بند کمرے میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے نہیں ہوگا، باہر نکلنے سے، جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، نعرے لگانے سے، کمکمے سجانے سے، اے سارے کرن نال پھر کے ہو سی ہر ایک نو پتا چل سی، ہر ایک کو پتا چلے گا، پھر میرے محبوب جیسی بڑی نعمت کا چرچا ہوگا۔ یہ تو اس نعمت کی عظمت کا ادراک اور احساس کرنے کی بات ہے نا، کہ کس کو کتنا ادراک ہے، کس کو کتنا احساس ہے۔ ہم آپ سب شرق سے غرب تک محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے خوش عقیدہ مسلمان، ہم اس بات میں کلیئر ہیں، کائنات کا سب سے بڑا فضل نبی پاک علیہ السلام، کائنات کی سب سے بڑی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوش نصیب کہ اللہ نے اپنا فضل، اپنی رحمت ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کے اس انعام پر، اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر، اللہ کی اس نعمت کبریٰ پر ہم اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ رب العزت کے فضل سے خوشی کا بھی اظہار کریں۔ بات ادھوری رہ جائے گی، کافی لمبی بات ہے، 1 منٹ میں نے کہا تھا اللہ نے محبوب عطا کیا، فرمائے دیکھ لو، دیکھ لو، کیا دیکھ لو؟ ہر چیز دیکھ لو۔ میرے محبوب کا بچپن دیکھو، ولادت دیکھو، لڑکپن دیکھو، جوانی دیکھو، ہجرت سے پہلے دیکھو، ہجرت کے بعد دیکھو، عمر کے ہر حصے میں دیکھو، گھر کے اندر دیکھو، گھر سے باہر دیکھو، مسجد میں دیکھو، میدان جہاد میں دیکھو، تجارت میں دیکھو، صبح دیکھو، شام دیکھو، اصحاب صفا میں دیکھو، منبر پر دیکھو، مصلی پر دیکھو، کہیں بھی دیکھو، کسی حال میں دیکھ لو، کسی حیثیت میں دیکھ لو، کسی حیثیت میں دیکھ لو، کسی ریلیشن میں دیکھ لو، ایمان والو تم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں اللہ کا محبوب انج دا ہی ہونا چاہیے، اللہ کا محبوب ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مناظرے کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی غصے کے، محبت سے، پیار سے، سکون سے، اطمینان سے، صرف اتنا کہ یار ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو یار میں تو ان کا امتی ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی آمد پر خوش ہونے والا ہوں، میں ان کی جلوہ گری پر خوش ہونے والوں میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 سیکنڈ کی بات، میں نے 3-4 جمعہ پہلے جب عقیدہ ختم نبوت پہ بات کی تھی تو میں نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی، اور اس حدیث پاک میں چلتے چلتے میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک 40 جھوٹے نبی ہوں گے۔ وہ حدیث پاک میں 40 نہیں ہے، 30 ہے، 30 کذابون، یہ میں نے تصحیح کے لیے بتایا،
اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس دوست نے مجھے اس کے اوپر متوجہ کیا، میں ان کا نام نہیں جانتا، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی، سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔